سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے کہ عمران خان کو ایک طرف عدالتیں طلب کر رہی ہیں، دو عدالتوں کی جانب سے آج ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، دوسری طرف لاہور میں آج زمان پاک سے ایک ریلی نکلی ہے جسے داتا دربار پہنچنا ہے اور داتا دربار بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان خطاب کریں گے، یعنی ریلی کی قیادت کے لیے وہ فٹ ہے، عدالت جانے کے لیے انفٹ ہے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ کھلا تضاد، عمران خان صاحب اور کھلا تضاد، مطلب ان کا نام عمران تضاد خان ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو آپ چھوڑ دیجئے. لیکن میں کہہ رہی ہوں یہ اتنی اچھی بات ہے کہ اللہ نہ کرے وہ گرفتار ہوں، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو کیا ہوگا، خدا نہ خواستہ. اب تو وہ شاہ محمود قریشی کے بعد ہمیں بھی کہنا چاہیے اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، بیکاز یہ ایک بڑا گراؤنڈ بریکنگ مومنٹ ہوگا. میں تو ابھی بھی کنونس نہیں ہوں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا یا نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ خطرات تو ان کو لاحق ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو پارٹی کے ٹکڑے ہونے ہیں، جو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو گئے، 2 ٹکڑے ہو گئے، 4 ٹکڑے کریں گے، پھر 71 کا بھی انہوں نے بات کی تھی کہ وہ 71 میں ہم نے اپنے پیاروں کو کھو دیا، وہ بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو پارٹی اب ٹکڑوں کا شکار ہوگی. دیکھیے بڑی سیدھی بات ہے، صدر کون ہے اس وقت وہ پارٹی کے؟ پرویز الہی صاحب ہیں. ان کو کس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا؟ عمران خان صاحب کے سگنیچرز ہیں. کس نے دیا؟ فواد چودھری صاحب نے دیا. اور شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز خٹک صاحب، علیمہ خان صاحبہ ریس میں آ گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب تو موروثی سیاست کی بڑی انہوں نے برائیاں کی ہیں اور بڑا ان کو کرٹیسائز کیا جن لوگوں کی بیٹیاں بیٹے سیاست میں آتے ہیں. تو میرا تو نہیں خیال کہ ایک بہن کو بھی آنا چاہیے. موروثی سیاست کی پارٹی تو یہ نہیں تھی نا. تو اب میرا خیال ہے کہ اب باری ہوگی کہ کون آئے گا. لیکن میرا خیال ہے جو بنانے والے ہیں، چلانے والے ہیں، جو ان کو پیچھے پشت پناہی دینے والے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر چکے ہیں. تو یہ میرے آپ کے کہنے کی بات نہیں. اب سابق گورنر جو پنجاب ہیں، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی کل جوائن کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پرویز الہی صاحب کو جوائن کیا، مطلب پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے. اور آپ مطلب وہ بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہے نا. تو کیا وہ واپس آ گئے ہیں پی ٹی آئی میں؟ تمام تر جو انہوں نے گفتگو کی تھی کیا ہم اس کو ریز کرتے ہیں اپنی میموری سے؟ تو یہ بصیرت رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جی. اور میرا خیال ہے کہ ابھی تو وہ ووٹ باری نہیں آئے گی، لیکن مجھے تو اینڈ میں یہی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ہوں گے کوئی سابق جنرل صاحب یا سابق ISI کے چیف، وہ بھی بڑی اس میں کردار ادا کریں گے. جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس پارٹی میں، وہ بھی تو اپنا حصہ لینے آئیں گے نا. لیکن یہ تو سب اس وقت ہوگا جب عمران خان گرفتار ہوں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ گرفتاری کی سٹیج اب عنقریب ہونے جا رہی ہے، آن پہنچی، اور یہ فائنل فیز چل رہا ہے جس میں عمران خان کی گرفتاری نوشتہ دیوار ہے؟ دیکھیں ان کے لیے 22 کا ہنسا جو تھا بڑا لکی ثابت ہوا تھا. عمران خان صاحب نے اس بات کو خود تسلیم کیا تھا. اب 13 تاریخ ان کے لیے ظاہر ہے کہ نہیں ثابت ہوئی، کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے. ان کے آج 3 کیسز تھے. ایک وہ توشخانہ فوجداری کا مقدمہ تھا، وہ تھا، اس میں فرد جرم عائد کرنا تھا. پھر ٹیرین وائٹ والا معاملہ تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 رکنی لاجب بینچ نے سنا. پھر تیسرا کیس جو یہ جسٹس زیبا صاحبہ کو دھمکی دینے والا کیس تھا. تو سب سے پہلے تو جسٹس زیبا والے کیس میں آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے. اپنا قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایشو ہو گئے. اسی اسنا میں مطلب کوئی 5-10 منٹ بعد یہ خبر آ گئی کہ جی اسلام آباد پولیس جو ہے وہ پہنچ گئی ہے بائی ہیلی کاپٹر. تو اب وہ پہلے بھی آئے تھے، وہ بائی روڈ آئے تھے، اب بائی ایئر آنے سے کیا ہو سکتا ہے وہ مجھے نہیں پتا. لیکن اس خبر کی تردید تو خود ترجمان اسلام آباد پولیس نے کر دی کہ یہ جو خبر اڑائی گئی ہے یہ بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے. اسلام آباد پولیس بالکل ہیلی کاپٹر لے کے لاہور نہیں پہنچی ہے. تو مجھے آپ سے یہ بھی جاننا تھا کہ اس طرح کی خبریں کہاں سے فیڈ ہوتی ہیں، کون چلاتا ہے، اور کیا پانی کی گہرائی ناپنا مقصود ہوتا ہے اس طرح کی خبریں چلانے سے؟ نہیں، میں نے یہ تردید دیکھی ہے. اس کے باوجود جو میڈیا چینلز ہیں اور جو سوشل میڈیا ہے اس پر یہ بات بڑی واضح طور پر بار بار ابھی تک دے آر سٹکنگ ٹو دیئر اسٹوری. سو آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ خبریں پلانٹ کون کرتا ہے، اور اگر تو ہیلی کاپٹر میں واقعی آ گئے تھے لوگ اور یہ 3-4 گھنٹے سے خبر چل رہی تھی تو اس کی تردید اتنی دیر سے کیوں آئی؟ تو ظاہر ہے کوئی چیز تو ہو رہی ہے، کوئی تو ایسی رکاوٹیں ہیں جو یہ عبور نہیں کی جا سکتی ہیں. چاہے وہ لاڈ ہو، چاہے وہ کسی کا فیوریٹزم ہو، چاہے وہ کوئی اور محبت ہو عمران خان صاحب کے لیے، ان کی پاپولیرٹی کا خطرہ ہو. لیکن دیکھیے اس وقت آپ کام کریں گے، کوئی بھی آپ قدم اٹھائیں گے، اٹ ول بلاسٹ ہو سکتا ہے. مطلب آپ بلو بیک افیکٹ کو محسوس کیجئے کہ عمران خان صاحب کے گھر کے باہر کارکن موجود ہیں اور کارکنان ایسے ہیں کہ وہ بالکل اپنے قائد کے لیے اپنا خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے. اور آپ نے ذل شاہ کا قتل دیکھ لیا ہے، یا حادثہ تھا یا قتل تھا، عمران خان صاحب کی ورژن صحیح ہے یا ہمارے انٹرم حکومت جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، IG پنجاب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. کہنے کا
کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس میں بلیک اور وائٹ نہیں ہے, اس میں گرے ایریا ہے, اس میں قانون کی حکمرانی ہے, آئین کی پاسداری بھی ہے, لیکن وہ صرف عمران خان صاحب کے اوپر تو لاگو نہیں ہے نا. ان کو طریقہ جو گرفتار کرنے کا ہے وہ بھی تو فالو کرنا پڑے گا نا, عوام کو بھی بچانا پڑے گا. لیکن کیونکہ ماڈرن کی بات ہو تو لاہور میں ہم نے دیکھا کہ سیکشن 144 سے مطلب اب یہ تو بات زبان زد عام ہو گئی ہے کہ پوری پی ٹی آئی ایک ساشے پیک میں سما جاتی ہے. سیکشن 144 لگتی ہے, زبان پاک سے نکل نہیں سکتے ہیں. تو ریٹ آف دا اسٹیٹ تو قائم ہے, بڑی مضبوط ہے, اور اگر وہی اسٹیٹ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہے تو گرفتار کرنے میں بھی کوئی امر مانے تو نہیں ہے. واہ, ریٹ آف اسٹیٹ کہاں ہے؟ ریٹ آف اسٹیٹ ذرا مجھے بھی دکھائیے گا. پنجاب وہ مطلب وہ لاہور ہائی کورٹ جاتے ہیں, وہاں پہ پیش ہوتے ہیں, اسلام آباد کے جو جوڈیشل جو ہے وہاں پہ کیا ہے وہ جوڈیشل جو ادارہ ہے وہاں پر جاتے ہیں, اور اس میں ہاں جوڈیشل کمپلیکس جاتے ہیں, وہاں پر اتنے سارے کارکنان آ جاتے ہیں, وہ گاڑی سے نہیں اترتے ہیں. کون سی ریٹ آف اسٹیٹ ہے؟ ایک آدمی کو آپ گیٹ پہ آ کے نہیں اس کو اتار کے اندر لا سکتے. کتنے موقع ملے ہیں اس حکومت کو ان کو گرفتار کرنے کے. عمران خان کی رسی خود دراز کی جا رہی ہے, جیسے حکیم رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں نا جی کہ عمران خان کو ہم خود بھگانا چاہتے ہیں, بھگا کے تھکانا مقصود ہے. یہ رسی خود دراز کی جا رہی ہے عمران خان کی. میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اور میں ان کی کسی بھی بات پر ظاہر آنکھیں بند کر کے یقین تو نہیں کر سکتی, کیونکہ اگر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شوق نہیں ہے, قانون اپنا رستہ خود اختیار کرے گا, تو قانون اپنا رستہ پہلے کیوں نہیں اختیار کر پایا؟ قانون اتنا بندھا ہوا کیوں محسوس ہوا؟ ہمارے قانون کے آگے گھٹنے کس نے ٹیک دی ہے؟ اس ملک میں جو ہو رہا ہے اتنے عرصے سے, جو لاہور میں ہو رہا ہے, جو زمان پاک کے باہر ہو رہا ہے, جو عام لوگوں کو سٹیزنز کو مسئلہ ہو رہا ہے, ٹریفک کے مسائل ہو رہے ہیں, جو وہاں پہ شور شرابہ ہو رہا ہے, جو ایک ڈسٹربنس شہر میں ہے, آپ اس کو روک پائیں؟ آپ اس کو روک پائیں کسی طرح سے؟ اگر آپ نے بہت ہی کوئی دیدہ دلیری دکھانی تھی تو وقت گزر گیا دیدہ دلیری دکھانے کا. آج آپ کو 2 گرفتاری جو وارنٹ گرفتاری آپ کے پاس ہے, تو آج آپ کہہ رہے ہو ہم ہیلی کاپٹر میں بھی نہیں آئے, ابھی تو ہم آئے ہی نہیں, ابھی تو ہم نے فیصلہ ہی نہیں کیا ہے. تو یہ کس قسم کا معاملہ ہے؟ ان کو 29 کو پیش کرنا ہے, آپ ان کو 28 کو گرفتار کر لیجیے گا, 27 کو گرفتار کر لیجیے گا. اب عمران خان صاحب پتہ نہیں کون سا تھریٹ ہے ان کو, میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کہتے ہیں طالبان توشہ خانہ کے معاملے کے اندر. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم انٹچیبل ہے؟ میں کسی کو بھی انٹچیبل نہیں سمجھتی, اور میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے سکتی. مطلب وہ تو اللہ نے کرنے ہیں کام اپنے, اور وہ جو فیصلے وہ کرے گا وہی آگے نظر آئیں گے ہمیں. یہ میرے اور آپ کا کوئی اس میں کوئی فال نکالنے والی بات تو ہے نہیں. لیکن ابھی تک مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر تو یہ, کیونکہ دیکھیں اب بھائی نیب نے بھی کارروائی کا آغاز کرنا ہے. توشہ خانہ کا صرف یہ فوجداری مقدمہ نہیں ہے. اب جو نیب کے 4 افسران گئے تھے دبئی اور وہ واپس آئیں گے تو نیب کی کارروائی ہوگی, نیب میں کیس بنائے جائیں گے. تو ابھی تو معاملہ لمبا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ نیب کی سربراہی کون کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ فیصلہ عمران خان صاحب کی پسند کا نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ معاملات الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں اور اگر وہ قانون اور آئین کی پاسداری ہوگی تو میں اور آپ بھی سپورٹ کر لیں گے. لیکن اگر یہ اندھا دھند قسم کی ایک سٹیپ اٹھایا جاتا ہے جس میں کوئی کانسیکوینسز کو نہیں دیکھا جاتا, دیکھیں عمران خان صاحب عرصے سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جس پہ ان کو اٹھوایا بھی جانا چاہیے تھا, یا بات بھی کرنی چاہیے تھی. یا سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ جو آ جاتے ہیں, جو مجھے اور آپ کو بھی دھمکا دیتے ہیں, جو ہمیں اٹھا کے لے جاتے ہیں, ہمارے رشتہ داروں کو اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں, وہ عمران خان صاحب کو نہیں اٹھا کے لے کے جا سکے. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ان کو کرنا چاہیے, لیکن میں کہہ رہی ہوں کون سا قانون اور آئین آپ کو کہتا ہے کہ آپ کسی کو خطرے کی گھنٹی اس کے سر میں بجائیں, آپ اس کو فون کریں, آپ گھر میں آئے کے بندے بھیجیں؟ کون کرتا ہے؟ یہی کرتے ہیں نا. یہ قانون اور آئین کی ریٹ ہے, اور اس کو یہ زوم ہے کہ اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے, یا پاپولیرٹی کا توتی بول رہا ہے. وہ اپنے کارکنان کو گھر کے باہر بٹھائے اور کہیں یہاں پہ خیمے ڈال لیں, وہ کے پی سے بھی بلوائے, وہ سارے صوبوں سے بلوا کے کارکنان کو وہاں پر بٹھا دے, اور پھر اس کے بعد یہ کہ دیکھ تماشا دیکھ. تو کیا اس طرح سے کرنا چاہیے؟ کل کو تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے ہر ایک کے لیے کہ آپ بلائیے کارکنان کو اور کہیے, خواتین کی ایک لائن ڈرا کر دیں کہ اس پہلے ٹیئر میں خواتین ہوں گی, اس کے بعد نوجوان ہوں گے, بچے ہوں گے, اور اس کے بعد آپ کے دیگر کارکنان ہوں گے. تو کیا ایسے ہی ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا اوپینین رکھتی ہوں, اور میرا اب بھی وہی اوپینین ہے. میں کوئی یو ٹرن نہیں لی میں نے عمران خان صاحب کی طرح, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پہلی دفعہ تو اس ملک میں نہیں ہوا کہ ایک جو جم گھٹا ہے یا ایک گتھا جو ہے لوگوں کو آ جائے اور ہم اس کو کہیں کہ جی اس کے آگے ہم اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں. کیا ٹی ایل پی کے معاملے میں نہیں ہوا؟ 2014 میں نہیں ہوا؟ کیا آپ دھرنوں کی سیاست نہیں ہے اس ملک میں رکھ دی گئی؟ جب آپ نے وہ رکھی, جب ایک وزیر اعظم نااہل ہوا, آپ نے اس پہ کوئی بات نہیں کی. آج مریم صاحبہ جو بہادری دکھا رہی ہیں
کاش کے پہلے دکھا دی ہوتی. جب 1 سال ٹویٹر خاموش رہا تھا تو شاید اس وقت دکھا دی ہوتی. کیا مجھے اور آپ کو مسائل نہیں تھے؟ کیا میں نے مسائل نہیں دیکھے؟ کیا مجھے دھمکیاں نہیں آئی ہیں؟ کیا میں نے بہادری نہیں دکھائی ہے؟ یہ بہادر بنتے ہیں جو اپنی اپنی مرضی کے فیصلے کر کے واپس آ جاتے ہیں, یہ بہادری ہے؟ یہ گیدڑ ہے, وہ لیڈر ہے؟ ریلی مطلب کیسے؟ اگر آپ کے ساتھ یہ مسائل تھے, زہر تک کی بات ہو گئی ہے, کہاں تھی مریم صاحبہ اس وقت؟ کیوں نہیں بولی؟ وہ 1 سال ٹویٹر پہ خاموشی کیوں تھی؟ آج وہ گفتگو کر رہی ہیں, بڑی دلیر بن رہی ہیں, بالکل صحیح ہے, وہ ہیں دلیر, میں بالکل ان کے پیچھے کھڑی ہوں. لیکن یار یہ کون سی دلیری ہے جس کو آپ ڈیفائن کریں گے کہ اب میں دلیر ہو گئی ہوں, اب میں نے معاملہ فہم ہو گئی ہوں, اب میں ذرا سمجھوتا کر رہی ہوں, اب میں اپنے والد صاحب کے لیے خاموش ہوں؟ بھائی والد صاحب سب کے لیے عزیز ہیں, میرے لیے بھی عزیز ہیں. میں نے تو اس طرح کے گیدڑ بھبکیاں میں نے تو نہیں دکھائی, میں نے تو فیصلے نہیں کیا اب میں بولوں گی اب میں نہیں بولوں گی. یہ لوگ جو باجوہ صاحب کا نام لینے سے کترا رہے ہیں, یہ ذرا مجھے بتائیں نا یہ کیا کر رہے تھے, کس کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی ہے, کس طرح سے یہ آئے ہیں؟ اس ملک میں آئین کی پاسداری ہے. عمران خان بھی تو باجوہ صاحب کے جانے کے بعد نام لے رہے ہیں نا. یہ وہ کورٹ مارشل جو وزارت عظمیٰ کے اندر کر سکتے تھے, آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ ادارے سے کورٹ مارشل کریں. آج صدر مملکت کو خط لکھ رہے ہیں تو کر لینا کورٹ مارشل. میں تو کہہ رہی ہوں کریں نا, کہ آپ تو ریٹائرڈ افسران کا آپ کورٹ مارشل کر ہی نہیں سکتے. جب میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے جس کا کورٹ مارشل کرنا چاہیے وہ تو اس ملک میں کبھی آئیں گے نہیں, اور اس ملک میں وہ انٹچبل تو وہ ہے, انٹچبل تو یہ حضرات ہیں. انٹچبل عمران خان صاحب اس لیے ہیں کیونکہ یہ انٹچبل ہیں, اور اب یہ بھی انٹچبل بن جائیں گے کیونکہ ان کو بھی ماشاءاللہ کسی کا آشرواد حاصل ہے. تو اس ملک میں ایسے ہی چلنا ہے, جس کی لاٹھی اسی کی بھینس, جس کا چیف اسی کے عوام, اسی کی حکومت. کس طرح سے معاملات کو ہم نے چلانا ہے؟ کون سی آئین کی پاسداری ہے؟ کون سا عوامی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے؟ مجھے بتا دینا جو ان کی پرفارمنس ہے. اور ایک ایشو بنایا ہے صبح سے لے کے شام تک عمران خان کی پیشیاں. بھائی گرفتار کرو, چپ ہو جاؤ بس, گرفتار کر کے بولنا بند کر دیں. ایک الزام دوسرا الزام, ایک ریٹرک شروع ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. تھک گئے ہم سن کے, وہ گھڑی چور گھڑی چور گھڑی چور, وہ تھے چور ڈاکو. بھائی یہ سیاست ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی روش پہ چلنا ہے. اب یہ روایت رکھ دی گئی ہے, عمران خان صاحب کی تمام روایتیں تو مریم صاحبہ ان کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں. تو کون سی روایت ہم ختم کرنے جا رہے ہیں؟ کون سی جمہوریت یہاں آ رہی ہے؟ کون سا پاکستان بہتر ہو رہا ہے؟ بتا دینا مجھے. اگر یہ ہو رہا ہے تو میں ان کے ساتھ. مجھے لاسٹلی یہ بتائیے کہ اب یہ تو کوئی راز نہیں ہے, یہ تو بنانے والوں نے بھی اس کا اعتراف کر لیا کہ پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا تھا. وہ جو ایک پوسٹر بوائے ہے, اب وہ پوسٹر کیا آپ دیکھ رہی ہے کہ اس کو ٹیئر کرنا ہے, اس پروجیکٹ کو ری بوٹ کرنا ہے, واپس معاملات کو اس جگہ پر لے کے جانا ہے جہاں پر پہلے تھے. آپ کو یہ ہوتا ہوا اور آسانی سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ ریحان صاحب, اس ملک میں حقائق آتے ہیں سامنے, لوگ آنکھیں چپ کر کے پھیر لیتے ہیں. یہاں پر لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ذاتی الزامات لگ رہے ہیں, آپ یقین کریں میں جس سے ملتی ہوں ان مائی سوشل سرکل یا کسی جگہ بھی بات ہوتی ہے, they are ready to defy the whole norms of کہ کیا کی چیز گناہ ہے اور کیا چیز سزا ہے اور کیا جزا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ nobody is buying it. And if people are buying it, تو you are also being held accountable. So یہ معاملات کا یہ حل نہیں ہوتا. ایک دوسرے پہ ذاتی الزامات مت لگائیں, کیس بنائیں. یہ جو بیان بازی ہے نا, اس سے باز رہیں. اگر رانا ثناء اللہ بار بار یہ نہ کہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ کر دیں گے, ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈال دیں گے, چپ چاپ جائیں, گرفتار کر لیں. یار خبر تو چلنی ہے, خبر چل جائے گی. یہ آ کے ہر روز ایک بیان کیوں دیتے ہیں؟ یہ روز آ کر یہ پرسنل کیوں بناتے ہیں؟ یہ مریم صاحبہ پرسنل ذاتیات پہ کیوں جاتی ہیں؟ نہیں جانا چاہیے یار. یہ ان کا قصور نہیں ہے, قصور ان کے کیسز ہیں اور وہ سامنے آ جائیں گے. اس سے بلند ان کی ذاتیات نہیں ہو سکتی. پلیز اس ملک میں کوئی پریویسی نام کی چیز رہنی چاہیے, اور ہر کوئی ہولیئر دین داؤ نہ بنے. یہاں کوئی ہولیئر دین داؤ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پردے رکھنے والا ہے, سب کو یہ سوچنا چاہیے. اور میں یہ واضح طور پر کہہ دوں, یہ جس گند میں سیاست اب چلی گئی ہے نا, خدا کی قسم ریحان صاحب, یہ آپ اور میں بیٹھے ہیں نا, آپ یہ دیکھیے گا جس طرح پروجیکٹ عمران کو انہوں نے فیل کیا تھا, یہ پروجیکٹ نواز کو بھی فیل کریں گے, یہ پی ڈی ایم کو بھی فیل کریں گے, کیونکہ یہ حق آپ نے ان کو دیا ہے. آپ نے کبھی یہ حق لیا نہیں ہے اور سے چھینا نہیں ہے. دس از مائی بیسک پرابلم. آپ پارلیمنٹ میں ہیں تو آپ پلیز پارلیمنٹ کی تھوڑی سی عزت کا, توقیر کا خیال کیجیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کبھی ان کے گھٹوں میں بیٹھ جائے, کبھی ان کے سر پہ کھڑے ہو جائے. آج عدلیہ کے لیے نیا قانون لائیں گے, اچھا واہ, اور فوج کے لیے کیا لائیں گے, ان کے آگے جی حضور کریں گے. تو مطلب یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ ایک ادارے سے وہ لڑتا ہے, ایک ادارے سے یہ لڑ رہے ہیں. مطلب اداروں سے لڑائی کرنی ہے, اپنی توقیر اور اپنی عزت نہیں بچانی, یہ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ.